الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی. آج کی گفتگو کا موضوع ہے حدیث اور سنت میں فرق کا بیان. حدیث اور سنت بالکل ڈیفرنٹ، مختلف نہیں ہے، اور حدیث و سنت دونوں سیم یکساں ایک بھی نہیں ہے، تھوڑا سا دونوں میں فرق ہے. اور اسی فرق کی وجہ سے ایک فرقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ اہل سنت نہیں کہتا، اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل الحدیث نہیں کہتے. یہ دو الگ الگ نام صاف دلیل ہیں کہ ان میں کچھ فرق ضرور ہے، بالکل ایک دوسرے کے مساوی سیم نہیں ہے. وہ تھوڑا سا جو فرق ہے وہ آج سمجھانا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، پہلے اس بات کو یاد رکھو کہ فرقے مذاہب کے اختلاف سے بنتے ہیں، مسالک کے اختلاف سے فرقے نہیں بنتے. مذاہب مذہب کی جمع ہے، اور مذہب ایک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں معنی اور ہیں، اردو میں معنی اور ہیں. بعض الفاظ ہیں کہ آئے وہ عربی سے فارسی میں اردو میں، لیکن عربی میں معنی اور ہیں، اور اردو میں فارسی میں آ کر کے اس کے معنی بدل جاتے، لفظ وہی ہے. اور اکثر و بیشتر لفظ جو عربی میں ہوں گے وہی فارسی میں اردو میں معنی ہوں گے، کبھی کبھی معنی بدل جاتے ہیں. جیسے
صحبت یہ عربی لفظ ہے. صحبت کے معنی کمپنی، تعلقات، باہمی گہرے تعلقات. چلتے چلتے سرے راہ کھڑے ہو گئے، دعا سلام علیک سلیک ہو گئی، یہ صحبت نہیں. گہرے تعلقات، روز ملنا جلنا ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. عربی میں صحبت کے معنی ہے، اور اردو میں صحبت کے معنی ہے انٹر کورس، بیوی سے جمع کرنا. اب دیکھو کتنے معنی بدل گئے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان کا لفظ ہوتا ہے، وہاں معنی کچھ ہوتے ہیں، وہاں سے دوسری زبان میں وہ لفظ آتا ہے، پھر وہاں جا کر کے معنی بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. دوسری مثال دوں میں، مباشرت، یہ عربی کا لفظ ہے اور بشرتن سے بنا ہے. بشرتن کے معنی ہیں کھال. ایک تو سر میں بھی کھال ہے جو بالوں میں چھپی ہوئی، وہ نہیں. یہ جو کھال آپ کو نظر آ رہی، اگرچہ یہاں بھی بال ہیں، روئیں ہیں، مگر روئیں اتنے نہیں ہیں کہ کھال نظر نہ آئے. کھال نظر آ رہی ہے. اسی لیے انسان کی کلی عرضی ہے بادل بشرہ، کھلی کھال والا. جانوروں کے بھی کھال ہوتی مگر اس میں اتنے بال ہوتے ہیں کہ کھال نظر نہیں آتی. اور انسان کے 2-4 جگہ ہیں، سر ہے، داڑھی ہے، بغل ہیں، زیر ناف ہیں، 2-4 جگہ تو بال اتنے، سینے پر، باقی سارا بدن کھلا ہے. روئیں ہیں مگر ان روحوں نے بدن کو ڈھانکا نہیں ہے. تو انسان کی کلی عرضی ہے بادل بشرہ، کھلی کھال والا. تو یہ جو بشرت لفظ ہے اس سے مباشرت لفظ بنا ہے. اور عربی میں مباشرت کے معنی ہیں کھال کو کھال کے ساتھ لگانا. اور اردو میں آ کر مباشرت کے معنی انٹر کورس کے ہو گئے، صحبت کرنے کے ہو گئے. اب یہ دونوں زبانوں کا فرق جو نہیں جانتا اس کو بعد مطلب بڑی زبردست غلط فہمی ہو جاتی ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے. کئی سال پہلے کا قصہ ہے. میں لندن اترا، انڈیا سے لندن رمضان گزارنے کے لیے لندن اترا تو ایئرپورٹ پر ایک مولانا موسیٰ صاحب ہیں، اب بولٹن میں رہتے ہیں. وہ ایئرپورٹ پر آئے ہوئے اور مجھ سے ملاقات ہوتے ہی ایک طرف لے گئے اور کہنے لگے مجھے بہت بڑا اشکال ہے، وہ حل کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے ایئرپورٹ پر آیا ہوں. میں نے کہا بھئی کیا اشکال ہے؟ کہا بخاری شریف میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت حیض میں حضرت عائشہ سے مباشرت فرماتے تھے. حالت حیض میں تو صحبت کرنا حرام ہے، قرآن میں مسئلہ ہے. اور کہا بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیض کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مباشرت فرماتے تھے. تو میں نے کہا وہ مباشرت کے معنی ہے ساتھ لٹانا، ہاتھ لگانا. ساتھ لٹانا، ہاتھ لگانا، یہ حیض کی حالت میں بھی جائز ہے، روزے کی حالت میں بھی جائز ہے. ایک دوسرے کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو ہاتھ لگائے، روزے میں لگاؤ، ساتھ لیٹے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. حالت حیض میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے، بیوی کا پکا ہوا شوہر کھائے، شوہر کا پکا ہوا بیوی کھائے. ایک دوسرے کے ساتھ اگر لیٹ بھی جائیں ساتھ، جب ساتھ لیٹیں گے ہاتھ لگائیں گے تو بدن بدن سے لگے گا، اور ساتھ لیٹیں گے تو بھی جسم میں کہیں نہ کہیں
کچھ حصہ بدن کا کھلا ہوتا ہے، وہ کھلا حصہ کھلے حصے کے ساتھ لگے گا۔ میں نے کہا مباشرت کی یہ معنی ہے کہ حیض کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بدن کے ساتھ بدن لگاتے تھے، ہاتھ لگانا بھی اس میں آ گیا۔ کبھی اتفاق کسی خاص مسئلے کی وضاحت کے لیے حالت حیض میں حضور نے اپنے ساتھ حضرت عائشہ کو لٹا لیا، تو یہ بھی اس میں آ گیا، خاموش ہو گئے۔ مگر ان کو تشفی تسلی نہیں ہوئی، جو میں نے مانا ان کو سمجھائے تھے ایئرپورٹ پر، اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ میں ان کے چہرے سے سمجھ گیا کہ بندہ سمجھا نہیں ہے، خاموش تو ہو گیا ہے لیکن سمجھا نہیں۔ میں پورے راستے میں سوچتا رہا اس بندے کو کیسے سمجھاؤں۔ تو یاد آیا کہ یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے کہ جب آپ اعتکاف میں ہوں تو اس اعتکاف کی حالت میں بیویوں کو شہوت سے ہاتھ مت لگاؤ، بدن مت لگاؤ۔ دیکھو روزے میں تو صحبت کرو گے، روزہ ٹوٹے گا، کفارہ بھی آئے گا، اور اگر اس کے علاوہ بیوی کے ساتھ لیٹا تو غلط کیا اس نے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بعض مسائل میں ہاتھ لگانا بھی خواہش کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی غلط ہے۔ حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اب احرام کی حالت میں بیوی کو خواہش کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، رفث کہلاتا ہے۔ یہ رفث یہ ہے کہ بیوی نے احرام میں ہے دونوں، یا ایک احرام میں ہے، جو احرام میں ہے اس نے ہاتھ لگایا اور دل میں گدگدی پیدا ہوئی، تو یہ اس کا نام شہوت ہے۔ شہوت کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، عربی میں شہوت کے معنی یہ ہیں دل میں گدگدی پیدا ہو، اور اردو میں شہوت کے معنی ہے انتشار اعلیٰ، عضو کھڑا ہو۔ اب شہوت کے معنی اردو میں اور ہیں، عربی میں اور ہیں، تو دل میں گدگدی پیدا ہوئی۔ اس طرح سے اگر بیوی کو ہاتھ لگایا تو یہ بھی رفث ہے، اور اس سے بھی حج اور عمرہ ناقص ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اعتکاف میں بیوی آئے باتیں کرے کوئی حرج نہیں، لیکن بدن سے بدن لگے شہوت کے ساتھ، اور شہوت کے معنی وہی کہ دل میں گدگدی پیدا ہو۔ گدگدی کے لیے میرے پاس کوئی انگریزی لفظ نہیں جو میں سمجھاؤں۔ یوں سمجھو دل میں ایک حرکت پیدا ہو، میلان پیدا ہو، یہ حرکت ہوئی دل میں، میلان ہوا اور بیوی کی طرف، یہ جو میلان ہوا یہ گدگدی ہے۔ تو اعتکاف میں بیوی سے بات ہو سکتی ہے، اعتکاف میں بیوی ملنے بھی آ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ازواج مطہرات آتی تھی، اور ہم سہارنپور میں حضرت شیخ قدس سرہ کے یہاں اعتکاف کرتے تھے، تو ان کے فیملی کے عورتیں، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، اہلیہ، ایک خاص دروازہ مسجد کے ایک طرف سے کھلتا تھا، وہ ایک کمرے میں آتا تھا، پھر کمرے سے مسجد میں کھلتا تھا، اور وہیں حضرت کی چادریں باندھ کر حضرت کا کمرہ بنا رکھا تھا، اور باقی میں معتکفین ہوتے تھے۔ تو وہ اس دروازے سے آتی تھیں، حضرت کے پاس میں تھوڑی دیر بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی، اس کے بعد چلی جاتی تھی۔ بس یہ یہیں تک ہے۔ کمرہ مسجد میں حضور کے لیے بنایا جاتا تھا، سب معتکفین کے لیے حجرے نہیں بنائے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اعتکاف میں کمرے، چٹائی باندھ کر کمرہ صرف حضور کے لیے بنایا جاتا تھا، اور کسی کے لیے نہیں بنایا جاتا تھا۔
ہم حضرت شیخ قدس سرہ کے یہاں اعتکاف کرتے تھے تو حضرت کے لیے چادریں کھینچ کر کے ایک ایریا بنا دیا، باقی ساری مسجد میں تمام معتکفین سب اپنے اپنے سے لیٹے ہیں، ایک مصلی کے بقدر جگہ ملتی تھی، بسترا ڈال دیا، سو گیا، لپیٹ کر کے وہاں رکھ دیا، مسجد سے سب کے آگے رکھ دیا بسترا، جب لیٹنا ہے تو وہاں سے لے کر کے جو معین ایک مصلی کے بقدر جگہ ملی ہے اس جگہ میں بچھا کر سو گئے۔ آج کل جو ہر معتکف کہتا ہے مجھے کمرہ بنا کر دو، یہ غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے لیے حجرہ بنتا تھا، باقی صحابہ کے لیے نہیں بنتا تھا، اور حضرت شیخ کے یہاں بھی صرف حضرت شیخ کے لیے حجرہ بنتا تھا، باقی سب عام کھلی مسجد میں سوتے تھے، کہیں بھی جگہ ملی وہاں لیٹ جاؤ اور اٹھ کر بستر لپیٹ کر آگے سب کے آگے لا کر رکھ دو۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے لیے حجرہ بنتا تھا، سنت ہے لہذا مجھے بھی حجرہ بنا کر دو۔ ارے تو حضور ہے، حضور کے لیے حجرہ بنتا تھا، تو کب سے حضور بن گیا؟ تو امتی ہے، اور حضور کی جگہ پر تو استاد، شیخ، بڑا عالم، پیر، وہ اگر آ سکتا ہے تو حضور کا وارث ہے، حضور کی جگہ پر آئے گا۔ ہر آدمی حضور کی جگہ پر کہاں سے ہو گیا؟ ہمارے محلے میں ایک بڑے میاں ہیں، اب تو بہت بوڑھے ہو گئے، بھائی عزیز ٹھیکیدار، ایک جب وہ جوان تو نہیں، جب وہ توانا تنومند تھے تو ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہ مسجد میں جو چٹائیاں، جو چادریں تان کر حجرہ بناتے ہیں اعتکاف کے لیے، تو یہ معتکف اس حجرے کے اندر کیا کرتا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں ہر مسجد میں ایک ہی آدمی اعتکاف میں ہوتا ہے، اور وہ ایک بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اس کو کبھی کبھی تو اس کو دہاڑی دینی پڑتی ہے کہ تو روزانہ جو کماتا ہے ہم تجھے دے دیں گے، بیٹھ جائے اعتکاف میں۔ ہمارے یہاں انڈیا میں یہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسجدیں بہت ہیں، تمہارے یہاں مسجدیں یہاں سے چلو گے تو 100 کلومیٹر کے بعد میں مالکھم آئے گا، 100 کلومیٹر کے بعد اسکاربورو آئے گا، اور ہمارے یہاں میرے گھر سے ایکول ڈسٹینس پر 3 مسجدیں ہیں، 1 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس ہے، قلم رکھ کر 1 منٹ چلتا ہوں تو پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہوں، یہاں سے یوں اور یوں، ایکول ڈسٹینس پر 3 مسجدیں ہیں۔ اور اب جو مسجدوں کے بارے میں طریقہ چل پڑا ہے کہ 1 کروڑ سے کم کی مسجد نہیں بننی چاہیے، یہ اب نیا طریقہ شروع ہوا ہے، اور یہ مسجد بنانے والے کسی مقصد سے ایسا کرتے ہیں، ورنہ مسجد تو گاؤں میں ہر شخص اپنا گھر بنا سکتا ہے، تو سب مل کر اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے؟ وہ اپنے گھر سے تھوڑا اچھا بنا لو۔ نہیں، ذرا سے گاؤں میں مسجد بنی ہے، لندن تک اور ٹورنٹو تک چندہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی سارے گاؤں کے لوگ اپنا گھر بنا سکتے ہو، سب مل کر اللہ کا ایک گھر نہیں بنا سکتے؟ نہیں، 1 کروڑ کی مسجد ہونی چاہیے، تبھی گاؤں کی شان ہوگی۔ وہ کسی مقصد سے بنانے والے سب ایسا کرتے ہیں، ورنہ مسجد کے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے، تصور یہ ہے کہ جیسے اپنے گھر، اس سے کچھ اچھا اللہ کا گھر۔ آخر حضور مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے تو حضور نے اور صحابہ نے مل کر مسجد نبوی کھڑی کر دی تھی، کوئی چندہ کرنے کہیں نہیں گئے تھے، اور چندہ ہوا بھی تھا۔ کعبہ شریف کی تعمیر نو ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، تب تعمیر نو ہوئی، تو مکہ ہی میں چندہ ہوا، وہ چندہ کم رہ گیا تو حتیم کو باہر نکال کر کعبہ چھوٹا بنایا۔
وہ بھی چندہ کرنے جا سکتے تھے، نہیں گئے۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا کہ ذرا سا کام کرنا ہو، ایک جگہ محلے کا مکتب ہے، 25-50 بچے چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے ہیں، اب لندن تک، اب نیو یارک تک، ٹورنٹو تک اس کے چندے ہو رہے ہیں۔ ارے بھئی یہ تو چندہ محلہ کر دے گا، اگر اس طرح سے گاؤں کا ہر مکتب چندہ کرنے نکل جائے گا تو کیسے کام چلے گا؟ کہ گاؤں کا مکتب تو گاؤں ہی مل کر چلاتا ہے، ہر ایک گھر کے ذمے پیسہ ڈالتے ہیں۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، تو میرے ذہن میں آیا کہ قرآن کریم میں آیت ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو میں نے سوچا کہ مسجد میں پہنچ کر حضرت تھانوی کا ترجمہ مسجد میں رکھا ہوگا، اسے دیکھوں حضرت نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ تو آ کر میں نے مسجد میں دیکھا تو حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اعتکاف میں شہوت سے، خواہش سے، جو گدگدی میں نے لفظ استعمال کیا تھا اس کے لیے دوسرا لفظ ہے خواہش، دل کا چاہنا۔ اعتکاف میں بیوی کو شہوت سے، خواہش سے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ نے ترجمہ کہ میں نے وہ لا کر ان کو دکھایا کہ دیکھ توبہ شروع ہونا کا یہ ترجمہ ہے، تو اس نے کہا ہاں اب سمجھ میں آیا۔ جب تک میں نے قرآن میں وہ ترجمہ توبہ شروع ہونا کا نہیں دکھایا اس بندے کو اطمینان نہیں ہوا۔ ایسے اردو کے جو معنی ہے مباشرت کے، وہ دماغ میں ایسے بیٹھے ہوئے گھسے ہوئے کہ نکلتے ہی نہیں۔ تو میں سمجھائے رہا ہوں کہ زبانوں کے اختلاف سے معنی بدلتے ہیں۔ مذہب، اردو میں مذہب کے معنی ہیں دین، ریلیجن، دین اسلام، دین یہودیت، دین نصرانیت، دین، ریلیجن۔ مذہب کے معنی اردو میں یہ ہیں، عربی میں یہ معنی نہیں ہے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ دین ہے، دین اسلام۔ مذہب اسلام عربی میں نہیں کہیں گے، دین اسلام کہیں گے۔ اور مذہب جانے کی جگہ، جانے کی جگہ، یہاں سے پیسیج میں پہنچو، اب 3 طرف ایگزٹ ہے، ایک سامنے ایگزٹ ہے، ایک ادھر ایگزٹ ہے، ایک ادھر ایگزٹ ہے۔ یہ باہر نکلنے کی 3 جگہ ہیں، یہ 3 مذہب ہیں۔ جانے کی جگہ ہیں، باہر نکلنے کی جگہ ہیں، 3 طرف ایگزٹ ہے۔ تو عربی میں یہ معنی ہے مذہب کے، جانے کی جگہ۔ اور اردو میں معنی اس کے ریلیجن کے ہیں، مذہب کے ہیں۔ تعلیم الاسلام جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کی کتاب ہے، اس میں ہے پہلا سوال ہے، سوال تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب مسلمان۔ یہ پہلا سوال جواب ہے، سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے؟ جواب مسلمان۔ یہ سے معلوم ہوا کہ اردو میں مذہب کے معنی ریلیجن کے ہیں، دین کے معنی ہے۔ اسی لیے یہ جو غیر مقلدین ہیں، جو 4 مذہب ابو حنیفہ، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، اس کو نہیں مانتے، ان کو اردو میں کہا گیا لا مذہب، تو ان کو بہت غصہ آیا، ہم مسلمان نہیں جو لا مذہب کہتے ہو۔ تو ان کا یہ غصہ صحیح تھا۔ پھر بعد میں لوگوں نے اردو میں لا مذہب کہنا چھوڑ دیا۔ ایک زمانے میں ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا لا مذہب، تو انہوں نے سخت غصہ کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، لا مذہب کیوں کہتے ہو ہمیں؟
لیکن عربی میں آج بھی وہ لوگ لا مذہب کہلاتے ہیں اور ان کا طریقہ لا مذہبیہ کہلاتا ہے، اور لا مذہبیہ کے نام سے عربی میں کتابیں ہیں، اور کوئی برا نہیں مانتا۔ کیوں برا نہیں مانتا؟ عربی میں مذہب کے معنی ہی اور ہے، اور اردو میں مذہب کے معنی ہی اور ہے۔ عربی میں جو مذہب کے معنی ہیں اس کے لیے اردو میں مسلک لفظ استعمال ہوتا ہے، مسلک۔ پھر مسلک سے نیچے ہے مشرب۔ مسلک کے کیا معنی ہیں؟ چلنے کا راستہ۔ سامنے ایگزٹ ہے، 3 آدمی نکلے یہاں سے پیسیج میں، تینوں سامنے والی ایگزٹ سے نکلیں گے، مگر ایک یوں چل رہا، دوسرا یوں چل رہا، تیسرا یوں چل رہا۔ یہ ہر ایک کا جو روش ہے، چلنے کا راستہ ہے، یہ مسلک ہے۔ گھر سے نکل ابھی اور آگے بڑھو، گاؤں پر کنواں ہے، اور آگے بڑھو، گاؤں میں تالاب ہے۔ بنگال میں ہر کھیت میں ہر جگہ پر تالاب ہے، اسی میں سے پانی لاتے ہیں، پیتے ہیں، وہاں جا کر کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں۔ وہاں تالاب پر گھاٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہیں اتر کر کے نہانے کا، وضو کرنے کا، گھڑا بھر کر لانے کا جگہ بنی ہوئی ہوتی، اس کو گھاٹ کہتے ہیں۔ 2 بندے چلے، ایک اپنے گھر سے، دوسرا اپنے گھر سے، اور ایک تالاب کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے تو ان کے الگ الگ ہوں گے، یہ مسلک ہے۔ پھر تالاب پر جا کر ایک نے اس گھاٹ میں اتر کر گھڑا بھرا، دوسرے نے اس گھاٹ میں اتر کر گھڑا بھرا، تو یہ دونوں کے مشرب الگ الگ ہو گئے، پانی پینے کی، لینے کی جگہ۔ تو یہ سب الفاظ ہے۔ اب قاعدہ سمجھو، بلیف اور پرنسپلز، عقیدے اور اصول مذاہب بناتے ہیں، فرقے بناتے ہیں۔ مذاہب میں نے غلط کہا، فرقے بناتے ہیں۔ فرقہ کے معنی جدا ہونا۔ میں نے پہلے مثال دی تھی کہ پیسیج میں پہنچ کر ایک سامنے گیا، ایک ادھر گیا، ایک ادھر گیا، یہ فرقے بنے۔ تو عقیدوں کا اختلاف اور اصولوں کا اختلاف فرقے بناتا ہے۔ یہ جو حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود میں فرقے بنے 71 عیسائی یہودیوں سے بھی ایک ہاتھ آگے گئے، ان کے فرقے بنے 72۔ دیکھو 70 کا لفظ جو عربی میں کبھی فگر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی زیادتی بتلانے کے لیے بھی آتا ہے، اور 7 کا عدد بھی زیادتی بتلاتا ہے، 70 کا عدد بھی اور 700 کا بھی۔ آحاد میں زیادتی 7 کا عدد بتلاتا ہے، اشرات میں زیادتی 70 کا عدد بتلاتا ہے، اور مئین میں سینکڑوں میں زیادتی 700 کا عدد بتلاتا ہے۔ آحاد یعنی 1 سے لے کر 10 تک، 1 2 3 4، یہ آحاد ہیں۔ ان میں اگر زیادتی بتلانے ہوتی ہے تو 7 کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں، یار تجھ سے 70 مرتبہ کہا مگر تو مانتا نہیں، تو 70 کوئی گن کر 70 مرتبہ نہیں کہا۔ اردو میں کہتے ہیں تجھے 18 مرتبہ سمجھایا مگر تو سیدھا نہیں ہوتا، تو 18 کا مطلب گن کر 18 نہیں ہے۔ تو اسی طریقے پر اگر آحاد کی کثرت بیان کرنی ہے تو سب ان کا عدد استعمال کریں گے، اور دہائیاں 10 20
30 40 یہ عشرات ہیں، دہائیاں ہیں، ان میں کثرت بیان کرنی ہو تو 70 کا عدد استعمال کرتے ہیں، اور سینکڑے 100 200 300 400 ان میں کثرت بیان کرنی ہو تو 700 کا عدد استعمال کرتے ہیں۔ یہ عربی کا اصول ہے، طریقہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے بہت فرقے ہوئے، 70 سے بھی آگے، 71، اور عیسائی اختلاف میں فرقے بندی میں یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے گئے، ان کے فرقے بندے 72۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں فرقے عیسائیوں سے بھی زیادہ ہوں گے، ایک قدم میری امت اور آگے بڑھے گی، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73۔ ایسا کیوں؟ قاعدہ یاد رکھو بھائی، کمیونٹی چھوٹی ہو تو اختلاف کم ہو، وہ جتنی بڑی کمیونٹی وہ بڑھتی چلی جائے گی، اتنے فرقے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ کمیونٹی کی مدت تھوڑی ہو تو فرقے کم رہیں گے، اور مدت لمبی ہو تو فرقے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ دو قاعدے یاد رکھو۔ دیکھو، چھوٹی ملت ہے سکھوں کی، سردار جی جو ہیں سکھ ہیں، ان کی چھوٹی سی ملت ہے، ساری دنیا کے سکھوں کی گنتی 25 لاکھ بھی شاید نہ نکلے۔ تو ان میں بھی اختلاف ہیں، سکھوں میں بھی اختلاف ہیں، پارٹیاں ہیں، فرقے ہیں، مگر اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ سکھوں سے آگے جوئش ہیں، یہ بھی دنیا میں چند لاکھ ہیں، اتنی چھوٹی کمیونٹی ہے، تو ان میں بھی طرح طرح کے اختلافات ہیں، لیکن چھوٹی کمیونٹی ہے تو فرقے بھی کم ہوں گے۔ اور عیسائی بہت پھیلی ہوئی امت، اور اسلام مسلمان اس سے بھی زیادہ پھیلی ہوئی امت، تو اب جب عیسائیوں میں فرقے بندی ہوگی تو وہ یہودیوں سے آگے جائے گی، سکھوں سے آگے جائے گی، اور مسلمانوں میں جب فرقہ بندی ہوگی تو عیسائیوں سے بھی آگے جائے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، مدت عمر۔ موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی مدت عمر ہے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل آئے وہ تو تورات ہی کی تبلیغ کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی مدت عمر ہے۔ پھر تو آگے جو آج عیسائیت ہے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ تو پولوس ایک رسول تھا ان کا، اس کی چلائی ہوئی گڑی ہوئی ہے عیسائیت چل رہی۔ تو مدت عمر یہ کتنی ہے؟ 2000 سال۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 2000 سال ہیں، ان کی مدت عمر اتنی۔ اور اسلام کی مدت عمر، اچھا، عیسائیوں کی مدت عمر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک، حضور تشریف لائے عیسائیت منسوخ۔ حضور اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کتنی مدت ہے؟ 600 سال، 600 کچھ اوپر سال ہیں، 600 سال کا فاصلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور میں، تو اس کی مدت عمر اتنی ہے۔ جوئش کی مدت عمر 2000 سال تھی، ان کی 600 سال ہے، اور اسلام کی مدت عمر قیامت تک ہے۔ لمبائی میں اور چوڑائی میں جوئش کا مذہب صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے لیے تھا، عیسائیت بھی انہی کے لیے تھی، اور اسلام تو ساری دنیا کے لیے ہے، تو چوڑائی میں بھی پھیلا ہوا، لمبائی میں بھی قیامت تک۔ تو اب اسلام میں جب اختلافات مسلمانوں میں ہوں گے تو اختلافات بڑھیں گے،
اس لیے فرمایا کہ جوئش میں بہت اختلافات ہوئے، 71 فرقے ہوئے. عیسائی اور ایک قدم آگے گئے، 72 فرقے ہو گئے. وہ مدت عمر تو ان کی 600 سال ہے، لیکن پولس نے اس کو ساری دنیا کا انٹرنیشنل ریلیجن بنا دیا. تو انٹرنیشنل ریلیجن بننے سے اختلافات بھی اتنے ہوں گے. اور اسلام تو عالمگیر مذہب ہے، ساری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں میں اختلافات عیسائیوں سے بھی آگے جائیں گے. دوسری وجہ، درخت جب نکلتا ہے اور اس میں سے شاخیں پھوٹتی ہیں، تو شروع میں 3 شاخیں پھوٹی، پھر 3 شاخوں میں سے 3 شاخیں پھوٹی، پھر ہر شاخ میں سے 10 شاخیں پھوٹی. جتنا درخت بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنی شاخیں پھیلتی جائیں گی، اور جتنا درخت چھوٹا ہوگا اتنا شاخیں کم ہوں گی. اب میرے بھائیو سمجھو کہ دین جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ تو ہمیشہ دین اسلام نازل ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے جو بھی دین آیا ہے وہ دین اسلام آیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. مگر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ معلوم نہیں. یہ تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو ہم کچھ جاننے لگے، ورنہ تو وہی جو کہتا تھا کہ بندر سے انسان پیدا بنا ہے، ان کے مذہب میں پتہ ہی نہیں کہاں سے بنا. تو آخر کہیں سے انسان کو بنانا تو ہے ہی، تو کہا بندر سے بنا. ہم بھی یہی کہتے اگر ہمارے پاس میں یہ قرآن میں تفصیلات نہ ہوتی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے سے لے کر بعد کا زمانہ، اس کے احوال دنیا کو معلوم ہے. کیوں معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، صحیح غلط جیسی بھی ہو. اس سے پہلے انبیاء کی کسی کی امت موجود نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی امت بھی موجود نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی امت بھی موجود نہیں ہے. تو کیسے وہ احوال ہمیں معلوم ہوں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود ہے، چاہے وہ تحریف شدہ ہو، بگڑی ہوئی ہو، لیکن کتاب ہے. تورات موجود ہے، اور تورات کے بعد جو کتابیں نازل ہوئی، انجیل، زبور، وہ بھی موجود ہیں. لیکن تورات سے پہلے کی آسمانی کتابیں موجود نہیں. صحف ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے موجود نہیں ہیں. اور اول الرسل نوح علیہ السلام ہے، اور رسول پر تو کتاب آتی ہے. تو نوح علیہ السلام پر کتاب کون سی آئی آج موجود نہیں ہے. یہ ہندو کہتے ہیں کہ جو 4 وید ہیں، ان کے یہاں مذہبی کتابیں وید ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کے لڑکوں پر نازل ہوئی ہیں، کہتے ہیں، لیکن آج موجود تو نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب بھی موجود ہے. اس لیے یہ تاریخ کا زمانہ کہلاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ما قبل تاریخ، تاریخ سے پہلے کا زمانہ کہلاتا ہے، جس کی تاریخ معلوم نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کریم نے انسانیت کی بگننگ سے تھوڑی تھوڑی تاریخ بیان کر دی، تو ہم روشنی میں آ گئے. ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوتا کہ ہم کہتے کہ انسان بندر سے بڑھتے بڑھتے انسان بن گیا، یہی کہتے اور کیا کہتے. یہ تو قرآن کی روشنی ہے کہ ہم نے جان لیا کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام یوں 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 زمین سے بنے ہیں، پھر ان کی اہلیہ محترمہ بنی، پھر سلسلہ چلا، پھر نوح علیہ السلام کا دور آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا.
تو اب جب ما قبل تاریخ کا وہ زمانہ ہے جس کے احوال ہمیں معلوم نہیں، اس لیے حضور نے بیان شروع کیا کہ جوئش میں بہت اختلاف ہوا۔ جوئش سے پہلے کیا ہوا، جوئش سے پہلے معلوم نہیں، وہ بیفور ڈیٹ ہے، تاریخ سے پہلے کا زمانہ ہے۔ لیکن اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ جب تنا نکلتا ہے تو تنے میں سے شروع میں شاخیں نکلتی ہیں تو 2 4 5 شاخیں نکلتی، پھر جوں جوں آگے شاخیں بڑھیں گے کہ شاخوں میں سے شاخیں، شاخوں میں سے شاخیں، تو دین تو اسلام آیا ہے، وہی دین اسلام موسیٰ علیہ السلام پر آیا، سب سے پہلے اس کے ماننے والے شاخیں، اس میں اختلاف ہوا، پھر وہ جب ماننے والے بگڑ گئے تو پھر وہ دین اسلام عیسیٰ علیہ السلام پر آیا، آگے درخت بڑھا تو اور اختلافات بڑھے گا، پھر وہ بگڑ گیا تو پھر آخری مرتبہ دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا پہنچا، نازل ہوا، اور حضور کے بعد قیامت تک یہ درخت پھیلتا چلا جائے گا، جتنا پھیلتا چلا جائے گا اتنے ہی شاخیں بڑھتی چلی جائیں گے۔ یوں اختلافات کی کثرت اس امت میں اس وجہ سے کہ جوئش میں بھی کثرت ہے۔ جوئش سے بیان اس لیے شروع کیا کہ اس سے پہلے کا احوال نہیں معلوم۔ جوئش کی امت موجود تھی، مدینہ میں یہودی تھے، پھر بھی اس کے بعد میں کرسچن کا ذکر کیا، مکے میں عیسائی تھے، اور پھر حضور نے اپنی امت کا ذکر کیا کہ میری امت 73 فرقے بنے گی۔ پچھلی کثرت میں اور اس امت کی کثرت میں، کثرت اختلاف، اس امت کی کثرت میں اور اس امت کی کثرت میں ایک فرق حضور نے بیان کیا، فرمایا پچھلی امتوں میں جب اختلافات شروع ہوا تو حق گم ہو گیا، اور حضور کی امت میں جب اختلافات شروع ہوگا قیامت تک ہوتا رہے گا لیکن حق گم نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ۔ برابر میری امت کی ایک جماعت طائفۃ من امتی دین حق پر رہے گی اور غالب رہے گی، ظاہرین علی الحق، غالب ہونے والی ہوگی حق پر، کوئی کتنی بھی ان کی مخالفت کر دے ان کا، اس جماعت کا بال بیکا نہیں کر سکے گے، وہ دین حق پر غالب رہے گی۔ ایسی ایک طائفہ میری امت میں ہمیشہ رہے گا۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں ہوا، جب امتوں میں اختلاف ہوا تو صحیح جماعت رل گئی، گم ہو گئی، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر رہا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اختلافات ہوئے تو حق رل گیا، کوئی حق برحق رہا ہی نہیں۔ اور اس امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس امت میں بھی بہت اختلافات ہوں گے، اور نہ جیسے مسائل میں اختلاف ہوں گے۔ برطانیہ میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، کینیڈا میں چلے جاؤ، نہ جیسے مسئلے، شہری کب بند کرنی ہے، کب شروع کرنی ہے، نماز عشاء کتنے بجے پڑھنی ہے، شہری کتنے بجے بند کرنی ہے، نہ جیسے مسئلے ہیں، مگر جھگڑے جھگڑے جھگڑے، عید کب کرنی ہے، اس جگہ جھگڑے جھگڑے، ایک ایک گھر میں 2 سحریاں، 3 سحریاں ہو رہی ہیں، ایک ایک گھر کے اندر 2 3 عیدیں ہو رہی ہیں، نہ جیسے مسئلے میں اہل حق میں جھگڑے۔ اور ایشیا میں چلے آؤ، کوئی جھگڑا نہیں، وہاں جھگڑے ہیں، شیعہ سنی وغیرہ جھگڑے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑے نہیں ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے جو جھگڑے ہیں جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو شعلہ بن جاتے ہیں، اور پھر شعلہ بن کر فرقے بن جاتے ہیں۔ تو میں سمجھا رہا تھا
کہ جتنا درخت بڑھتا چلا جائے گا، دین اسلام ایک درخت ہے، جوں جوں زمانہ بڑھتا چلا جائے گا اس میں اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے، اور اسلام میں ہمیشہ ایک فرقہ دین حق پر غالب کیوں رہے گا؟ اب کوئی اور دین نہیں آنا، بس دنیا میں اندھیرا چھا جائے، ہدایت کی روشنی باقی ہی نہ رہے، تو کل قیامت کو اللہ تعالی بندوں کی پکڑ کیسے کریں گے؟ ان سے پکڑ کریں گے، تم نے یہ کام، یہ عقیدہ تمہارا کیوں تھا، یہ عمل تمہارا کیوں تھا؟ تو وہ کہیں گے خدایا ہمیں کسی نے صحیح عقیدہ بتایا ہی نہیں، صحیح عمل بتایا ہی نہیں، ہماری سمجھ میں جو آیا وہ ہم نے رکھا۔ پہلے تو ایسا ہو جاتا تھا، نئے پیغمبر آتے تھے، لیکن اب کوئی نیا پیغمبر تو آنا نہیں ہے، لہذا دین پر مضبوط رہنے والوں کی ایک جماعت ہمیشہ برقرار رہے گی، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک بڑا محل ہو تو ٹیبل پر اس کا ماڈل ہوتا ہے، پورا محل دیکھنا ہو دیکھو، اور پورا محل نہ دیکھنا ہو تو یہ ماڈل رکھا ہے اسے دیکھ لو۔ اسلام کی ایک کتاب دعوت ہے، وہ کتاب دعوت قرآن کریم میں ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ اسلام کی کتاب دعوت ہے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے کے لیے کتاب ہے، مگر یہ تو عربی میں ہے، اور ساری دنیا کے لیے اسلام آیا ہے، ساری دنیا تو اسلام نہیں جانتی، ساری دنیا تو عربی نہیں جانتی، پھر ہر آدمی اتنا لکھا پڑھا ہو کہ قرآن کا مطالعہ کر کے اسلام کو سمجھے، ہر ایک کا بس کا نہیں، تو یہ ٹیبل پر ماڈل رکھا ہے، اس ماڈل کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ لو۔ یہ جو طائفہ ہے، ایک جماعت جو دین حق پر مضبوط جمی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، تاکہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، پہلے ماڈل اور کتاب دعوت میں اکارڈنگ تھی، جو قرآن دعوت دیتا ہے وہی امت مسلمہ اس کا ماڈل تھی۔ آج ماڈل بگڑ گیا، قرآن کچھ کہتا ہے، مسلمان نمونہ اپنا کچھ کا کچھ پیش کرتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کو کنفیوژن ہے کہ اسلام کون سا ہے، یہ جو ہولی بک میں ہے اسلام وہ اسلام ہے، یا یہ جو امت ہے مسلمان کہلاتے ہیں یہ جو کرتے ہیں یہ اسلام ہے؟ یہ کنفیوژن ہے، پہلے کنفیوژن نہیں تھا۔ اسلام کی کتاب دعوت قرآن اور ماڈل امت مسلمہ اکارڈنگ تھے، جو قرآن کہتا وہی یہ امت رکھی۔ تو قرآن پڑھنا جانتا ہے پڑھ، نہیں پڑھنا جانتا ہے ماڈل دیکھ اور اسلام کو سمجھ۔ اس لیے قیامت تک ہر زمانے میں امت میں ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو دین حق پر ہے، کوئی اس کو مٹانا چاہے۔ جیسے یورپ کی کنٹریز، امریکہ، برطانیہ وغیرہ اس ماڈل کو مٹانا چاہتے ہیں کہ ماڈل ستیہ ناش ہو جائے، کرتے ہیں اپنے والی کوشش، بگاڑتے ہیں بھی ماڈل کو۔ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں، اولاً تو ہیں ملک کتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان سب میں سربراہ انہوں نے اپنے پڑھائے ہوئے بٹھا دیے۔ اب ملک کا ماڈل کہاں اسلام کا رہے گا؟ آج دنیا کے کسی ملک، مسلمانوں کے ملک میں چلے جاؤ، ماڈل اسلامی رہا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہاں انہوں نے سربراہ اپنے پڑھائے ہوئے بٹھا دیے، اب انہی کی تعلیمات پر پورا ملک سنور رہا۔ لیکن بہرحال اس بگڑے ہوئے ماحول میں بھی اہل حق کی ایک جماعت رہے گی، دیندار لوگوں کی ایک جماعت رہے گی، اور جن کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اصلی صحیح مسلمان ہے۔ جا کے مارکیٹ میں پوچھو، مارکیٹ میں 3-4 قسم کے مسلمان ملیں گے۔ جو صحیح مسلمان ہے تو اغیار بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی کھرے صحیح مسلمان یہ ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، داڑیاں بھی منڈاتے ہیں، دھوکہ دھڑی بھی کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں،
لیکن صحیح مسلمان یہ ہے۔ غیر بھی یہ بات جانتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، بس وہ قرآن کریم کو اس ماڈل کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر زمانے میں اسلام کا ماڈل باقی رہے اور وہ غالب رہے۔ غالب رہنے کی دو صورتیں ہیں، علمی طور پر غالب رہنا اور عملی طور پر غالب رہنا۔ علمی طور پر آج بھی اسلام غالب ہے۔ دنیا کا کوئی ریلیجن اسلام کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ یعنی ایک عقیدہ اسلام پیش کرتا ہے، ایک عقیدہ عیسائیت پیش کرتی ہے، یہودیت پیش کرتی ہے، ہندوازم پیش کرتا ہے، اور اس مسئلے پر گفتگو ہوگی تو مسلمانوں کا اسلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ علمی طور پر تو اسلام ہی آج غالب ہے، عملی طور پر غالب نہیں رہا۔ عملی طور پر کیوں غالب نہیں رہا؟ گیہوں میں کوڑا مل گیا، گیہوں میں کوڑا مل گیا، اب بوری کو کوئی اٹھاتا ہی نہیں۔ میں ایک مثال ماروں، گیہوں کی دکان پر 4 بوریاں بھری ہوئی رکھی ہیں۔ ایک بوری ہے جس کو دکاندار نے صاف کروا کر کنکر دن کا چنوا کر بالکل ایک کنکر نہیں ہے بوری بھر رکھی ہے، بھاؤ چل رہا 1500۔ گاہک آیا، دکاندار نے کہا دیکھ یہ بوری صاف کر کے رکھی، اس میں ایک کنکر نہیں ہے، لیکن اس کے پیسے ہیں 1600۔ تو گاہک کرے سوچے گا کہ میں گھر لے جا کر کے مزدور لگا کر صفائی کرواؤں گا تو بھی 100 روپے تو خرچ ہوں گے، ہو سکتا ہے 100 سے بھی زیادہ خرچ ہو جائیں، میں اسی بوری کو لے لوں، 100 روپے زائد دے دوں، کیا حرج ہے؟ فوراً اٹھائے گا، اس بوری کو لے جائے گا۔ یہ بوری صحابہ کی مثال تھی۔ صحابہ امت کی وہ بوری تھے جس میں ایک کنکر نہیں تھا، تو گاہک نے وہ بوری فوراً اٹھائی، لاؤ۔ گاہک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیے ہیں، خریدار اللہ ہیں۔ کیا خریدا ہے؟ مومنین کی جانیں خرید لی اور مومنین کے مال خرید لیے۔ کیا دیں گے اللہ؟ جنت، جنت کے عوض میں خریدے ہیں۔ بس اب ہماری جانیں اور ہمارے مال ہمارے نہیں رہے، کس کے ہو گئے؟ خریدار کے ہو گئے۔ خریدار نے آ کر سودا کر لیا، وہ چیز خریدار کی ہو گئی۔ خریدار اگر نہ لے جائے تو جہاں رکھنے کو وہ کہے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو تمہیں جان فلاں جگہ خرچ کرنی ہے اور تمہیں اپنے مال ان جگہوں میں خرچ کرنا ہے۔ ہماری جان اللہ میں نہیں لے جاتے، یہ ہدایت دی کہ اپنی جان ان جگہوں میں خرچ کرنی، ان جگہوں میں نہیں، ایک ہی جگہ دین کی سربلندی کے لیے اعدائے اسلام سے لوہا لینا، بس یہی ایک جگہ ہے جان یہاں خرچ کرنی۔ اعدائے اسلام کی سربلندی کے لیے جو دشمن اسلام کی گاڑی میں روڑا اٹکاتے ہیں ان کے ساتھ لوہا لو، بس ایک جگہ میں جان خرچ کرنی ہے۔ اور مال کے لیے 10 جگہیں بتلائی گئی، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، قرآن و حدیث میں وہ جگہیں بتلائی۔ اور اجرت کب ملے گی؟ شام کو۔ صبح سودا ہوا ہے، شام کو جب سورج ڈھل جائے گا اجرت لے جائیو جنت۔ بس ایک دن کا وقت ہے، بس شام ہونے دو، زندگی ڈھلنے دو، اس دنیا سے گزرو۔ من مات فقد قامت قیامتہ،
جس کی موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، اور اپنے سودے کا اجرت لے لو۔ تو خریدار اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ بوری اٹھا لی اور ایکسٹرا 100 روپے زائد قیمت دی۔ صحابہ جدھر بڑھ گئے کامیابیوں نے بڑھ کر ان کے قدم چومے۔ دوسری بوری، اس میں جیسا عام طور پر بوری میں کلو 1.5 کلو کنکر مٹی تن کے ہوتے ہی ہیں، اس میں بھی ہے عام طور پر ہر بوری میں کلو 1.5 کلو، جب صفائی کرواؤ گے تو کلو 1.5 کلو کوڑا نکلے گا۔ اس کی قیمت ہے 1500۔ یہ 1500 کائی کی قیمت ہے، 100 کلو کی ہے۔ ان 100 کلو میں 1.5 کلو تو کوڑا ہے، اس کوڑے کی بھی یہی قیمت ہے۔ 100 کلو کے پیسے دے کر لاتا ہے، 1.5 کلو کوڑا نکال کر پھینک دیتا ہے، اور اس کوڑے کے بھی پیسے دے کر آیا ہے۔ یہ بات کی بوری ہے، صحابہ کے بعد کی بوری ہے، ایک لمبے زمانے تک کوڑا پیدا ہوا، امت مسلمہ میں کوڑا پیدا ہوا، لیکن کوڑے کی مقدار بہت تھوڑی رہی، تو گاہک اس کو بھی لے گئے۔ اللہ نے ان کو بھی نصرت فتح دی، ان کو بھی کامیابیاں دی، اور اسلام دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ پھر زمانہ آگے بڑھا تو بوری میں 5 کلو کوڑا ہو گیا، 95 کلو گیہوں ہے۔ گاہک آیا، اس نے کہا دیکھ بھائی یہ بوری ہے، اس میں کوڑا ہے، دیکھ لے۔ اب وہ ہاتھ ڈالتا ہے، ارے بھی بہت کوڑا ہے، ارے بھی بہت کوڑا ہے، ارے بھی بہت کوڑا ہے۔ دکاندار نے کہا لے جا 1400 میں، لے جا 1300 میں، 200 روپے بھاؤ کم کر دیے۔ اب اس کے دماغ کا کیلکولیٹر شروع ہوا کہ اگر اسے لے جاؤں گا میں تو 5 کلو تو کوڑا نکلے گا، تو گویا 95 کلو گیہوں رہ جائیں گے، 5 کلو گیہوں کم ہو جائیں گے، اور اتنا صفائی کرنے کے لیے 50 روپے مزدوروں کو دینا پڑیں گے، اور 50 روپے جو ہے گیہوں کی قیمت۔ اب اس نے کہا پھر بھی میرا 100 روپے کا فائدہ ہے، تو لے لے گا۔ یہ اور آگے زمانہ بڑھا، یہ اس کی مثال ہے۔ ہمارا آج کا جو زمانہ ہے اس سے ذرا دور ماضی بعید میں چلے جاؤ تو امت کا یہ حال ہو گیا کہ بوری میں 5 کلو کوڑا ہو گیا، پھر بھی گاہک نے لے لیا، تھوڑا بھاؤ کم کر دیا تو گاہک نے لے لیا۔ پھر آگے زمانہ بڑھا تو بوری میں 80 کلو کوڑا، 20 کلو گیہوں، صرف 20 کلو گیہوں 80 کلو کوڑا ہو گیا۔ گاہک آیا، گیہوں ہے، اس نے کہا یہ گیہوں ہے، مگر اس میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو گیہوں ہے۔ اس نے کہا لاحول پڑھو، کون لیتا ہے اسے؟ اس نے کہا بہت 100 روپے میں وہ نہیں لے جا۔ اس نے کہا 100 روپے میں بھی نہیں لے آتا، حالانکہ اس میں 20 کلو گیہوں ہیں۔ اگر وہ 20 کلو گیہوں الگ کر لیے جائیں تو اس کی قیمت آئے گی، لیکن 80 کلو کوڑے کے ساتھ جب وہ ملی رہے اس کی کوئی قیمت کوئی نہیں اٹھائے۔ میرے بھائیو، آج جو مسلمانوں کی بوری ہے یہ 4تھی قسم کی بوری ہے، اس میں 80 کلو کوڑا ہے، 20 کلو گیہوں ہے، گاہک اٹھاتا ہی نہیں ہے، اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہی نہیں ہے۔ ہمارا منہ ہی کیا ہے کہ جو نصرت اور مدد آئے؟ ہماری بوری کی صورت حال ہی یہ ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ جو 20 کلو گیہوں ہے، دکاندار اس کو الگ کر دے تو 20 کلو گیہوں بھی کہیں گے، کوڑا پھینک دے کوڑی پر، مگر تو ناممکن ہے۔ دنیا کے مسلمانوں میں سے گیہوں کو الگ کر دینا، کوڑے کو الگ کر دینا ناممکن ہے۔
بس جب ناممکن ہے تو وہ ناممکن جب تک ممکن نہیں بنے گا مدد نہیں آئے گی۔ ایک لطیفہ سناؤ، جب ہندوستان میں بابری مسجد شہید کی گئی تو دیوبند میں ہمارے محلے سے آگے ایک چوراہا ہے، اس کا نام ہے ریتی۔ وہاں دو جاہل مسلمان بڈھے کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، چودھری یہ کیا ہو گیا؟ بابری مسجد ہندوؤں نے توڑ دی۔ کہتے ہیں ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، کہتے ہیں 20 کروڑ مسلمان ہیں، اور ہندوؤں نے ان کے سینے پر مونگ ڈلے اور ان کی مسجد توڑ دی، یہ کیا ہو گیا؟ تو دوسرے چودھری نے کہا، کیا ہو گیا؟ اللہ میاں ایک ہی تو ہیں، وہ ہندوؤں کے لارے لگ گئے۔ لارے مانے لائن، ہندوؤں کی لائن میں لگ گئے۔ اللہ میاں ایک ہی تو ہیں، وہ ہندوؤں کے لارے لگ گئے، تب مسلمانوں کی مسجد ٹوٹ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے دوسروں کے لارے لگتے ہیں۔ بیت المقدس کے بارے میں آیت، یہ جویش کے بارے میں آیت ہے کہ ہمیشہ یہ رسوا رہیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اگر وہ اللہ کی رسی پکڑ لیں، جویش ایمان لے آئیں تو ذلت دور ہو جائے گی، یا اگر ایمان نہ لائیں، اللہ کی رسی نہ پکڑیں تو لوگوں کی رسی پکڑ لیں، امریکہ کی رسی پکڑ لیں، یورپ کی رسی پکڑ لیں تو رسوائی دور ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بیت المقدس کی مالک بنی بیٹھی ہے، مسلمانوں کے سینے پر دن دن آ کر مونگ ڈل رہی ہے، اور کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا اس سے، ایسا کیوں ہے؟ اسی کو اس نے کہا کہ اللہ میاں ایک ہی تو ہیں، وہ ہندوؤں کے لارے لگ گئے، ان کی لائن میں جا کر کھڑے ہو گئے، تو ہمارے ساتھ اللہ میاں رہے ہی نہیں، تو ہمارے پاس مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری مسجد توڑ لی ہندوؤں نے۔ تو اسی طریقے پر صورتحال یہاں ہے۔ بھائی پاڑیا افریقہ کی تبلیغی جماعت کے امیر تھے، بہت بھلے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت تامہ فرمائے۔ انہوں نے خود مجھ سے سنایا کہ ہم جماعت لے کر قریہ خلیل میں گئے، وہ تبلیغی جماعت کے ساؤتھ افریقہ کے امیر تھے۔ ہم جماعت لے کر کے قریہ خلیل، بیت المقدس کے پاس میں گاؤں ہے، جہاں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے، اور وہاں قبر بھی ہے ان کی۔ یہ سب بوگس باتیں ہیں، رہتے تھے یا نہیں رہتے تو معلوم نہیں، لیکن قبر صرف آقائے نامدار کی قبر متعین ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی نبی کی کوئی قبر متعین نہیں ہے، اور جو بھی نسبتیں ہیں وہ سب بوگس ہیں، جھوٹی ہیں۔ صرف سرکار مدینہ کی قبر متعین ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی قبر نہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی قبر بھی نہیں ہے، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سعودیہ میں جدہ ہے، جدہ کے بعد دادی ہیں، اور پہلے انہوں نے جدہ کے قبرستان میں دادی حوا کی قبر بنا رکھی تھی، یہ دادی حوا کی قبر ہے، بوگس۔ یہ گورنمنٹ آئی سعودی، اس نے توڑ دیے سب، تمام قبرستانوں میں سے مقبرے گنبد سب توڑ دیے، وہ بھی توڑ دیے، ورنہ انہوں نے دادی حوا کی قبر بنا رکھی تھی کہ جدہ یعنی دادی، تو دادی کہاں ہے؟ یہ لیٹی۔ ہمارے یہاں سورج ضلع میں ایک گاؤں ہے چاسا، اس کے 3 کونوں کی طرف 3 مزار ہیں، تو ایک نے چوتھی طرف ایک اور مزار بنا دیا فرضی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا دیکھو یہ 4 شاہ ہے، یعنی 4 شاہ ہیں، 3 شاہ تو یہ رہے، چوتھا کہاں ہے؟ میں نے بنایا۔ اب جب ایک بوگس بنایا تو سب بوگس ہو گئے، وہ کون سا بنایا تھا بوگس وہ معلوم نہیں، اور جب وہ معلوم نہیں تو سبھی بوگس ہو گئے۔
تو قریہ خلیل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے، چلو اس کو تو مان لو، لیکن یہ کہ وہاں ان کی قبر ہے یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ حضور کی قبر کے علاوہ کسی نبی کی کہیں کوئی قبر نہیں ہے۔ کہا ہم گئے وہاں تو مسجد بند تھی، ہم نے کھولا تو سب گرد غبار کوڑا پڑا ہوا، ہم نے سب نے جماعت نے مل کر مسجد صاف کی۔ پھر گاؤں میں گشت کیا، لوگوں سے کہا بھئی آؤ مسجد میں، تو لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارا قبلہ اللہ میاں نے ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا ہے، لہذا اللہ پہلے ہمارا قبلہ ہمیں واپس کریں تب ہم مسجد میں آئیں گے۔ یہ جواب دیا اور مسجد میں نہیں آئے۔ یہ کہا ہمارا قبلہ اللہ نے ہم سے لے کر کے ہمارے دشمنوں کو دے دیا، پہلے اللہ نے ہمارا قبلہ واپس کریں تب ہم مسجد میں آئیں گے، اس کے بغیر نہیں آئیں گے۔ ارے تمہارا قبلہ لے کر تمہارے دشمنوں کو اس لیے دیا ہے کہ تم اس قبلے کی حفاظت کے قابل نہیں رہے تھے، اس لیے تمہارے دشمنوں کو دے کر کے تمہیں بتلایا کہ دیکھو یہ سزا بھگتو۔ تو یہ کمال جوئش کا نہیں ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، نہیں، وہ تو عیسائیوں کی رسی پکڑ کر کے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے کی رسی پکڑنے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو سمجھا یہ رہا تھا کہ چوتھی بوری، آج جو صورتحال ہے چوتھی بوری کیا ہے؟ جب اس میں امت میں 20% ہی صحیح دین پر عمل کرنے والے رہے، 80% تو کوئی ٹوٹلی اسلام کے اگینسٹ چل رہا ہے، کوئی پارشیلی اسلام کے اگینسٹ پر چل رہا ہے، 100% 100% دین اسلام پر چلنے والے تو 20% مسلمان ہیں۔ بس اب ایسی صورت میں کس منہ سے امید رکھی جائے اللہ کی مدد کی؟ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے اسی کو غنیمت سمجھو۔ تو اس چودھری نے کہا کہ اللہ میاں ایک ہی تو ہیں، وہ ہندوؤں کے لارے لگ گئے تو ہماری مسجد ٹوٹ گئی۔ اور ہندوؤں کے لارے کیوں لگے؟ مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے۔ جیسے بیت المقدس ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں کیوں دی اللہ نے؟ یہ ہمیں سزا دی ہے کہ تم بیت المقدس کی حفاظت کے قابل نہیں رہے، تم بابری مسجد کی حفاظت کے قابل نہیں رہے، اس لیے سزا دی ہے۔ وہ اصل مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ فرقے بنتے ہیں بلیف اور پرنسپلز، ان کے اختلاف سے فرقے بنتے، اور فرقے کے معنی جدا جدا راہ ہیں، ایک سامنے ایگزٹ پہ جا رہا ہے، ایک دائیں ایگزٹ پہ جا رہا ہے، ایک بائیں ایگزٹ پہ جا رہا ہے، یہ فرقے بنے۔ اور مسائل میں اختلاف سے نماز پڑھنی ہے، 4 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، دوسرا یہاں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک نماز سے باہر ہاتھ اٹھاتا ہے تکبیر تحریمہ میں، دوسرا نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا وہ بھی ہے لیکن وہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ زور سے کہتا ہے۔ یہ چاروں نماز پڑھ رہے ہیں، سب کی نمازیں صحیح ہیں، کیوں یہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اور وہ اختلاف انہوں نے نہیں پیدا کیا، ان کے بڑوں نے قرآن و حدیث سمجھنے میں یہ اختلاف کیا ہے۔ ان کے بڑوں نے بھی اپنے گھر سے اختلاف نہیں کیا، ان کے بڑوں نے بھی قرآن و حدیث سے مسائل سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ بس چاروں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ سامنے ایگزٹ پر 4 آدمی جا رہے ہیں، ایک یوں، دوسرا یوں، تیسرا یوں، چوتھا یوں،
تو چاروں کی راہیں الگ ہیں مگر جائیں گے ایک ایگزٹ پر۔ یہ جو مذاہب ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ مسالک کا اختلاف ہے۔ عربی میں تو مذاہب کا اختلاف کہلاتا ہے، لیکن اردو میں مذہب کا ہم اختلاف نہیں کہتے، مسالک کا اختلاف کہلاتا ہے۔ راہیں ہر ایک کی الگ الگ ہیں اور تین چاروں جا رہے ہیں ایک ہی ایگزٹ پر۔ اور جب امت میں پرنسپلز اور بلیف میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اب جب لوگ الگ الگ راہوں پر، ایک دائیں ایگزٹ پر جا رہا ہے، ایک بائیں ایگزٹ پر جا رہا ہے، ایک سامنے ایگزٹ پر جا رہا ہے، یہ اسلامی فرقے ہیں۔ اور یہ جو فقہا کی چار مسالک ہیں، یہ چار مسلک ہیں، راہیں الگ الگ ہیں، ان چاروں میں نہ بلیف میں کوئی اختلاف ہے نہ پرنسپلز میں کوئی اختلاف ہے۔ یہ چاروں اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ جو اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے ہیں وہی عقیدے ان کے ہیں۔ اور پرنسپلز، قرآن حجت ہے، قرآن کے بعد سنت حجت ہے، حدیث نہیں، سنت حجت ہے، سنت کے بعد اجماع امت حجت ہے، اور اجماع امت کے بعد میں مجتہدین کا اجتہاد حجت ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں جو آیتیں اور حدیثیں ہیں ان میں جتنا آیا ہے اتنا ہی مراد نہیں ہے، ان آیتوں اور حدیثوں کی ڈیپ میں جاؤ، اندر تہ میں موتی ہیں، وہ موتی لاؤ باہر، علت نکال کر لاؤ، اور وہ علت جہاں جہاں تک بڑھے گا حکم بڑھے گا۔ رات میں نے مثال دی تھی کہ سود کی حدیث میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، اصحاب ظواہر کہتے ہیں بس 6 چیزوں میں سود ہے، کوئی 7ویں چیز میں سود ہے ہی نہیں۔ 4 فقہا کہتے ہیں نہیں، یہ فار ایگزامپل 6 چیزوں کا بیان ہے، ان کی ڈیپ میں جاؤ، علت نکال کر لاؤ، اور جہاں جہاں وہ علت پائی جائے سب میں سود ہے۔ یہ ایک پرنسپل ہے کہ نصوص کی گہرائی میں جائیں نہ جائیں۔ اصحاب ظواہر کہتے نہیں، گہرائی میں نہیں جائیں گے، نص کے اوپر اوپر جو کچھ حکم دکھ رہا ہے بس اس پر عمل کرو، کافی ہے، گہرائی میں نہیں جانا۔ اور چاروں فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، تمام نصوص معلل ہیں، قرآن کی آیتیں بھی معلل ہیں، حدیثیں بھی معلل ہیں، ان کی گہرائی میں جانا ہے اور علت نکال کر لانا ہے۔ یہ چاروں فقہا کے پرنسپلز ہیں، قرآن، پھر سنت، حدیث نہیں، پھر اجماع امت، پھر اجماع امت کے بعد میں مجتہدین کا قیاس۔ اور مجتہدین کے قیاس کا کیا مطلب؟ اس کو بھی نہیں سمجھتے لوگ۔ مجتہدین کے قیاس کا مطلب ہے یہ قائسین ہیں، ظاہرین نہیں ہیں۔ جیسے غیر مقلد کہتے ہیں قرآن و حدیث کی نصوص میں وہ اوپر اوپر جو نظر آ رہا ہے وہی لے لو، ڈیپ میں گہرائی میں نہیں جانا۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر نص کی گہرائی میں اترو، اور جس حکم کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد نکھار کر کے لاؤ باہر، اور اس بنیاد کے تحت میں جتنی چیزیں آئیں وہاں سب جگہ قرآن و حدیث کا حکم آگے بڑھے گا۔ یہ چاروں کے پرنسپلز ہیں، چاروں اس میں متفق ہیں۔ بس جو اس مسلمانوں میں جو فرقے بلیف عقیدوں میں مختلف ہیں اہل سنہ والجماعہ سے، جیسے شیعہ عقیدوں میں مختلف ہیں، معتزلہ یہ ایک فرقہ تھا، کرامیہ، منکرین حدیث فرقہ اہل قرآن، اور بہت سے فرقے ہیں۔ یہ بلیف ان کی مختلف، اہل سنہ والجماعہ سے ان کے عقیدے مختلف ہیں۔ جیسے قادیانی ہیں، وہ مسلمانوں سے ان کا عقیدہ ہی مختلف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے آخری پیغمبر آ گئے، ان کے بعد اب کسی طرح کا کوئی پیغمبر، نو روم، کوئی چانس، امکان نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں، ایک کا چانس ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم، نو روم،
مگر ایک مرزا غلام احمد قادیانی حضور کے بعد آیا. ارے بھائی 9 روم تھا تو یہ کہاں سے گھس گئے؟ یہ روم میں کہاں سے گھس گئے؟ تو ان کے بلیف ہی ٹوٹلی مختلف ہیں. اسی طریقے سے وہ فرقے جن سے بلیف میں تو اختلاف نہیں ہے، پرنسپلز میں اختلاف ہے، وہ قرآن کے بعد آگے کچھ مانتے ہی نہیں. تو فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے. ارے حدیث بھی تو قرآن کی طرح سے وہی ہے، ایک وہی کو مانتا ہے، دوسری وہی کو کیوں نہیں مانتا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد حدیث، سنت نہیں، سنت کی تخصیص نہیں، عام حدیث، کوئی بھی حدیث مل جائے، اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہم اہل حدیث ہیں. 4 اماموں کے ماننے والوں نے کہا نہیں ہم اہل حدیث نہیں، ہم اہل سنہ ہیں. تو یہ اصول میں اختلاف ہو گیا. قرآن کے بعد میں کیا چیز حجت ہے؟ حدیث حجت ہے یا سنت حجت ہے؟ چلو جو بھی حجت ہے آگے بڑھو. سنت اور حدیث کے بعد پھر اجماع امت حجت ہے. یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ کہتا ہے اجماع کوئی چیز نہیں، کسی کا وہ اجماع حجت نہیں ہے، صحابہ کا اجماع کا وہ بھی حجت نہیں. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا، وہ نہیں مانتے. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک اذان جمعہ کی بڑھی، صحابہ کا اتفاق سے، وہ نہیں مانتے. وہ کہتے اجماع کوئی چیز نہیں. ہم نے کہا نہیں اجماع بھی حجت ہے، تو ہمارا نام کیا ہوا؟ اہل السنہ والجماعہ. جماعہ کے معنی امت کی جماعت کسی بات پر متفق ہے تو بھی امت کی جماعت کے اتفاق کے لیے ایک بات ضروری ہے، اور وہ ہے کسی اثر کی بنیاد پر اجماع ہوگا. بغیر اثر کے اجماع نہیں ہو سکتا. یا پھر حاجت کی وجہ سے اجماع ہوگا، تو اثر یا حاجت چاہیے، بلا وجہ اجماع نہیں ہو سکتا. تراویح 20 رکعت، تو اس کے لیے 2 حدیثیں ہیں، وہ کہتے ہیں ضعیف ہے. ضعیف ہیں تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا ہیں؟ تو انہوں نے ضعیف کو موضوع کر دیا، وہ موضوع نہیں ہے. 1400 سال سے ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کی کتابوں ہی میں لکھی جاتی رہی ہیں. پر جب یہ حدیث موجود ہے کہ حضور ہر رات میں 20 رکعت نفلیں پڑھتے تھے تنہا، اور 2-3 رات جو نماز پڑھائی وہ بھی 20 رکعت پڑھائی، اس کی بنیاد پر حضرت عمر کے زمانے میں اجماع ہوا. اور حضرت عثمان کے زمانے میں ایک اذان جو امام منبر پر آ گیا تو ایک اذان ہوتی تھی 2 مقصد سے. مسجد میں آئے ان کو اطلاع، نمازیں بند کرو، امام صاحب تقریر کے لیے آ گئے ہیں، اور ابھی مسجد میں نہیں آئے ان کو اطلاع، حی علی الصلاۃ، نماز کو آ جاؤ. جب مدینہ بڑھ گیا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں خطبہ ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، خطبہ بھی ہو رہا ہے اور آ بھی رہے ہیں. تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک اذان جو 2 مقصد کے لیے تھے ان 2 مقصدوں کو الگ کرو، اور دونوں مقصدوں کے لیے الگ الگ اذان دو. لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو بلانے کے لیے مینارے پر چڑھ کر اذان دو تاکہ سارے شہر میں آواز پہنچے. پھر 10 منٹ کے بعد میں امام منبر پر آئے گا، اب دوسری اذان مسجد میں دی جائے گی. مسجد کے میں جو لوگ نمازوں میں مشغول ہیں، تلاوتوں میں مشغول ہیں، ان کو اطلاع دی گئی بند کرو، اب امام صاحب خطبہ دینے آ گئے. یہ ضرورت ہے. اس ضرورت کی وجہ سے ایک مقصد کے لیے جو 2 مقصد کے لیے جو ایک اذان ہوتی تھی، ان دونوں مقصدوں کو الگ کر کے 2 اذانیں رکھی. امت نے مان لیا مگر فرقہ نہیں مانتا. اور آگے مسئلہ ہے اجتہاد مجتہدین کا اور صحابہ کے آثار کا، اس کو بھی نہیں مانتے. تو میں اصل سمجھائے رہا تھا کہ فرقے اہل حق اور گمراہ، یہ فرقے جو 73 فرقوں والی حدیث ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا 72 جہنم میں جائیں گے، وہ گمراہ ہوں گے اس لیے جہنم میں جائیں گے.
اور وہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، جو گمراہ ہوں گے، وہ فرقے بنیں گے عقیدوں میں اختلاف سے یا اصول میں اختلاف سے؟ مسائل میں اختلاف سے جو 4 فقہیں بنی ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ 4 مسلک ہیں۔ ایک ہی ایگزٹ پر 4 آدمی جا رہے ہیں، راہیں ان کی الگ ہیں مگر جائیں گے ایک ہی ایگزٹ پر۔ اور فرقے جو ہیں وہ الگ الگ ایگزٹوں پر جا رہے ہیں، بس ہر تینوں ایگزٹوں پر جانے والے برحق نہیں ہو سکتے، ایک برحق ہے۔ بس اس لیے اب سمجھنا ضروری ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ ہم تو چلے تھے کہیں سے، پتہ نہیں پھیلتے پھیلتے کہاں چلے گئے۔ اب یار زندہ صحبت باقی، اگلی مجلس میں بیان کریں گے انشاءاللہ، ابھی تو بہت دن رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔